ریڈیو پاکستان شہنشاہ غزل مہدی حسن سے کیا گیا خصوصی انٹرویو پیش خدمت ہے۔ انٹرویور ہیں ممتاز براڈ کاسٹر یاسمین طاہر اور پروڈیوسر ہیں نسرین رضا کاظمی۔ سامعین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ انٹرویو آج سے 31 سال پیشتر ریڈیو پاکستان لاہور کے اسٹوڈیوز میں ریکارڈ کیا گیا تھا۔ تو آئیے مہدی حسن کی باتیں سنتے ہیں۔ میرا پیار تیرے جیون کے سنگ رہے گا، میرا پیار تیرے جیون کے سنگ رہے گا، میری آنکھوں میں تیرا ہی رنگ رہے گا، سنگ رہے گا، میرا پیار تیرے جیون کے سنگ۔ جس نے میرے دل کو درد دیا، اس شکل کو میں نے بلایا نہیں، جس نے میرے دل کو درد دیا۔ کیسے لوگ ہمارے جی کو جلانے آ جاتے ہیں، کیسے لوگ ہمارے جی کو جلانے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہمارے مہمان نہ صرف ہمارے ملک کے بلکہ میں سمجھتی ہوں جہاں بھی اردو سمجھی جاتی ہے اور جہاں بھی شاعری سمجھی جاتی ہے وہاں کے مشہور گائک مہدی حسن صاحب ہیں۔ مجھے بے انتہا خوشی ہے کہ انہوں نے ہمارے اس پروگرام میں شریک ہونے کے لیے وقت نکالا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں بہت ہی مصروف ہیں یہ، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ریڈیو کی وابستگی بھی ان کی اتنی پرانی ہے کہ یہ انکار ہمیں کر نہ پائے۔ مہدی حسن صاحب، میں آپ کی تعریف میں یا آپ کے تعارف میں الفاظ اگر ڈھونڈوں گی تو میرا خیال ہے خود ہی کھو جاؤں گی اور شکست کھاؤں گی، اس لیے سادہ الفاظ میں بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں۔ نوازش کرم شکریہ مہربانی، نوازش کرم شکریہ مہربانی، مجھے بخش دی آپ نے زندگانی، نوازش کرم شکریہ مہربانی۔ مہدی صاحب، یہ بتائیے کہ آپ کی آواز کیسی ہے، آپ کو کیسی لگتی ہے؟ یا آپ جانتے ہیں کہ میں نے کیوں کہا؟ سبھی نے یہ بات سنی ہے کہ لتا منگیشکر نے آپ کی آواز کے بارے میں کہا کہ آپ کے گلے میں بھگوان بستا ہے۔ آپ کی اپنی رائے اپنی آواز کے بارے میں کیا ہے؟ بس یہ تو لتا منگیشکر جی کی مہربانی ہے اور ان کی حوصلہ افزائی ہے، یہ اتنی بڑی بات کہی انہوں نے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی اپنی بڑائی ہے اور ان کا اپنا بڑا پن ہے جو اتنی بڑی بات میرے متعلق کہا انہوں نے۔ تو میری آواز کے متعلق میں نے فیصلہ 1950-51 میں کر لیا تھا، جبکہ اس سے پہلے میں کلاسیکل ہی گاتا تھا، صرف تعلیم بھی مجھے کلاسیکل کی دی گئی تھی۔ اچھا۔ اور لیکن بعد میں آواز کی کوالٹی جو میری ہے وہ میں نے محسوس کیا کہ لائٹ کلاسیکل، غزل، گیت بھی موضوع ہے، بلکہ زیادہ موضوع ہے۔ تو اس طرح میں نے اس کو آواز کو تھوڑا سا اپنا آواز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور اس میں میں نے کلاسیکل کے بعد پھر غزل، ٹھمری، دادرے، گیت اور فلمی گانے، جبکہ یہ بہت مشکل بات ہے کہ کلاسیکل کی لائن اور ہے، فلمی لائن اور ہے،
اور غزل بالکل اور مختلف چیز ہے. تو میں نے یہ محسوس کیا کہ اپنی آواز کو اس طرح میں تیار کروں اور اس قسم کے فارمولے استعمال کروں آواز کے لیے کہ جو آواز میں کہیں رکاوٹ پیدا نہ ہو. اچھا. کلاسیکل میں بھی اللہ کی مہربانی سے میں پروگرام ریڈیو سے بھی میں نے کراچی. ریڈیو سے وابستگی آپ کی کب سے ہے؟ جی ہاں، وہ ریڈیو سے 1953. اچھا. 1953 میں فلم شکار کے لیے مجھے کراچی بلایا گیا تھا. اچھا. تو اس وقت گانے میں 2 کر چکا تھا ریکارڈ فلم شکار کے. تو اسی دوران مجھے ریڈیو سے اطلاع ملی کہ آپ ہمارے ریڈیو سے بھی پروگرام کریں. تو میں گیا. وہاں آڈیشن کلاسیکل کا دیا میں نے، جو کہ بڑا لطیفہ رہا کہ صبح میں 10 بجے گیا اور آڈیشن کے لیے، اور شام کو 5 بجے تک فیصلہ نہیں ہو سکا تھا کہ اس کو کس کیٹیگری میں رکھا جائے. اچھا. اس لیے کہ میں نے کلاسیکل شروع کیا، دھرپد، دھمار، خیال، استائی، پھر ٹھمری، پھر دادرا، غزل، گیت اور فوک، 1-2 ماہیہ جیسے پنجاب میں ہے. یہ آڈیشن میں یہ سب کچھ آپ نے کیا؟ یہ سب کچھ آڈیشن میں تو بڑا ٹائم لگا اس میں. ہاں ظاہر ہے. تو اس سے پھر وہ جو آڈیشن لے رہے تھے آفیسر، غالباً ظفر صاحب نام تھا ان کا. اچھا. ظفر الحسن. تو وہ فیصلہ نہیں کر سکے. پھر طاہر شاہ صاحب کو لے کے آئے وہ. اچھا. تو دوبارہ پھر آڈیشن شروع ہوا. تو وہ بھی شام کو 5 بجے فیصلہ کر سکے وہ کہ بھئی اس کو 1 کلاس تو دی جائے، لیکن اب کلاسیکل بھی گاتے ہیں یہ. تو اس طرح میرا آڈیشن شام کو 5 بجے تک ہوا. اچھا. تو پھر آخر آپ کو کس میں ڈالا؟ 1 کلاس میں دیا انہوں نے، اور کلاسیکل ہی پھر وہ شروع کروایا انہوں نے. تو 6 مہینے میں نے کلاسیکل وہاں پروگرام کیے کراچی میں. جی. اچھا. اس کے بعد پھر میرا اپنا جی چاہا کہ وہی آپ نے جس طرح بھی فرمایا کہ آواز کے متعلق، تو آواز کی جو کوالٹی ہے اس کوالٹی کو میں دیکھتے ہوئے میں مجبور ہو گیا کہ میں اس میں لائٹ کلاسیکل بھی گاؤں اور فلمی بھی گاتا ہوں اور گا رہا ہوں. تو لہذا کیوں نہ اس میں غزلیں، جبکہ بڑے بڑے آرٹسٹ غزلوں کو گا چکے تھے، پاپولر کیا غزل، یعنی جیسے کہ فیض آباد کی اختری بائی تھیں. جی. اور اس کے بعد کئی اچھے آرٹسٹ آئے اور غزل کو عروج بھی لے گئے. جی. پھر ہمارے خان صاحب مرحوم اللہ بخشے برکت علی خان، انہوں نے تو بالکل ہی ٹھمری اور دادرا اور غزل کو اتنے عروج پہ لے گئے وہ کہ اپنی زندگی میں پھر ان کے قریب کوئی آرٹسٹ اس لائن میں آ نہیں سکا. تو بڑھاپا سب پہ آنا ہے اور سب نے جانا ہے. تو 1952، 53، 54 تک وہ خان صاحب گاتے رہے. کافی ضعیف ہو گئے. تو اسی دوران یہ مجھے چانس ملا ریڈیو سے، تو غزلوں کی طرف میں نے توجہ دی کہ غزل کہیں فیڈ آؤٹ نہ ہو جائے ہمارے ملک سے. کیونکہ خان صاحب کے بعد پھر غزل کو کسی اچھے پیمانے پہ کوئی غزل آتی نظر نہیں آئی. اچھا. اور میرا بھی ارادہ کوئی یہ نہیں تھا کہ میں نے غزل کو ہی اوپر لانا ہے. یہ اتفاق ہے کہ میں نے چونکہ تعلیم کلاسیکل کی لی تھی، گاتا بھی کلاسیکل تھا، تو غزلوں کی جو طرزیں بنی وہ تمام راگوں میں بنانی شروع کی، اور کلاسیکل کی ہی مدد پوری لی اس میں. اور غزلیں جو کلاسیکل میں جب لوگوں نے سنی، جیسے کہ بھیروی میں وہ غزل ہے کہ چلتے ہو تو چمن کو چلیے کہتے ہیں کہ بہارا ہے. جھنجھوٹی میں ہے اب غزل وہ یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے، وہ بھی جھنجھوٹی راگ ہے. بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہیں تھی، یہ پہاڑی ہے. یہ پاپولر غزلیں میں بتا رہا ہوں. گلوں میں رنگ بھرے باد نو باہر چلے، یہ بھی راگ جھنجھوٹی ہے. گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، گلوں میں رنگ
कारोबार चले, गुलों में रंग भरे बादे नौबहार। मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी जैसी अब है तेरी महफिल, कभी ऐसी तो न थी। तो कोशिश मैंने की कि जिस राग में गजल कंपोज हो वो राग भी खराब ना हो, कोई गैर सुर उसमें न लगे। कि जिस तरह गैर सुर लगने से फिर कहने वाले लोग यूं भी कह सकते हैं कि हाँ अच्छा गाते हैं लेकिन आवारगी है गाने में। अच्छा, क्योंकि वो फिर राग में एक राग है, उसमें अचानक किसी गैर सुर को लगाया जाए तो या तो फिर वो सुर ऐसे तरीके से लगाया जाए कि जैसे बुजुर्गों ने कहा है कि राग में वादी संवादी के मकाम है, जैसे कि वादी सुर वो है जो पूरे राग का बादशाह सुर होता है, ज्यादा लगता है। संवादी वो है जो वजीर की हस्ती रखता है, यानी उससे जरा कम। तो उसकी बड़ी पाबंदी होती है। वादी संवादी और राग की सुरों की जो तरतीब है उसी से राग बनता है। तो उस तरतीब को मद्देनजर रखते हुए अगर राग को अलापा जाए या गाया जाए तो उसका राग का जो तासुर है लाजमी उसका सुनने वाले पे असर होता है। तो मैंने अपनी बचत के लिए ये रखा कि भी गजल ठीक है राग में रखो और राग को बिगड़ने मत दो, ताकि तुम्हारे गाने का असर हो न हो लेकिन राग का तो सुनने वाले पे होगा। जी, ठीक। तो वो कुछ ऐसा ही अल्लाह की मेहरबानी हुई कि कुछ गजल का असर, कुछ राग का असर, जबकि चूंकि वो तर्ज राग में थी तो वो आहिस्ता आहिस्ता तर्जें मेरी पॉपुलर होनी शुरू हुई और लोगों को पसंद आई। लोगों की फिर हौसला अफजाई इतनी ज्यादा मुझे मिली कि मैं इसी तरीके से गजलों में गजलें काफी पॉपुलर हो गई। किस उम्र से गा रहे हैं आपने, यानी मतलब गाना किस उम्र से सीखना शुरू गाना मैं 6 साल की उम्र थी मेरी। अच्छा। तो उस वक्त मैं अपने चचा इस्माइल खां और अपने वालिद अजीम खां, उनका नाम था जी, तो उनसे ऐसे प्यार से मैं थोड़ा सा जैसे बहस की जाती है तो कुछ बातें की कि आप क्या गाते हैं मैं भी गा सकता हूँ, और ये देखिए अड़ाना एक राग है, ये आप भी गाते हैं मैं भी आपको सुनाता हूँ, मैं खुद बना के गाता हूँ। तो मैंने एक कंपोजिशन की उसकी अड़ाने की और वो सुनाई। तो उस दिन वालिद साहब ने, चचा ने फैसला किया कि इसमें गट्स हैं कुछ बहुत ज्यादा मालूम हो रहे हैं, लिहाजा आज ही से इसको तालीम पे बैठा दिया जाए तो अच्छा है। क्या गाने की जो तालीम होती है उसमें काफी मेहनत सर्फ होती है? जी हाँ, वो मेहनत मतलब बच्चे को देख लेते हैं कि इसका रुझान कहाँ तक है, किस तरफ है। जैसे स्कूल में मैट्रिक के बाद, मैट्रिक तक बच्चे का पता लग जाता है कि इंजीनियरिंग लाइन में या डॉक्टरी या किस तरफ। तो ऐसे ही उसका रुझान देख लेते हैं। तो मेरा रुझान देखा बुजुर्गों ने, चचा ने, वालिद ने, तो उन्होंने काबू किया मुझे और तमाम मेरा खेलना कूदना बंद और ज्यादा वक्त सिखाने में। आपका अपना भी दिल लगा? जी हाँ, मुझे भी शौक बहुत था। अच्छा। बहुत शौक था मुझे। अच्छा। बचपन में मुझे बाजार में कोई सौदा लेने के लिए वालिद साहब ने भेजे, जाओ वहां से सिगरेट ले आओ, पान ले आओ या कोई चीज ले आओ। तो बाजार से गुजरते हुए मुझे लोग, दुकानदार जो देखते थे, वो आखिर एक दिन मजबूर हो गए। मेरे वालिद साहब से पूछा कि खां साहब अजीम खां, ये जो छोटा लड़का आपका है या क्या मेंटली कोई बात तो नहीं है, पागल तो नहीं है ये? अच्छा, क्यों? तो उन्होंने कहा भाई ये क्या बात कर रहे हो तुम, क्यों पागल? कहो यहाँ से जब गुजरता है तो उसका ऐसे सर हिलता रहता है, चुटकी बजती रहती है। अच्छा। तो अजीब उसकी मुंह टेढ़ा हो जाता है, कभी कुछ किसी की तरफ देखता नहीं। तो कहने लगे नहीं ये अपनी लाइन में वो लगा हुआ है, आप मस्त होते होंगे हर वक्त। हाँ, तर्ज बनती रहती है, गाता रहता है, धुन में होते होंगे अपनी। और क्या, आपकी पैदाइश कहाँ की है? मेरी राजस्थान, जयपुर जिला। अच्छा। झुंझुनू के पास मेरा गांव था लूना, तो वहाँ की है मेरी पैदाइश। 34। अच्छा। 1934 की है। अच्छा। तो बचपन सारा वहीं गुजरा? बचपन मेरा ज्यादा राजे महाराजों में, यूपी में। अच्छा। क्योंकि मेरी वालदा, मैं बहुत छोटा था, 8 साल का था तो फौत हो गई थी। फिर यूपी में तकरीबन जितनी स्टेटें थी
बदलामपुर, मनकापुर, बांसी, बस्ती, महसो, और इधर नेपाल महाराज, महारानी सिंघाई, और सीपी में महाराजा बिजावर, छतरपुर, पन्ना, ये सब शागिर्द थे। तो इधर यूपी में मुझे महाराजों ने फिर बुलवा लिया कि हाँ साहब बच्चे को ले आए। तो मेरी परवरिश बचपन में वहीं यूपी में राजे महाराजों में हुई है। अच्छा, तो वहीं रहा हूँ मैं। बात आपकी आवाज से शुरू हुई थी जी, जिसके बारे में इतनी बड़ी गुलकारा ने इतनी बड़ी बात की। दूसरी चीज जो जहन में आती है आपको यहाँ पाते हुए वो ये है कि आपके यहाँ अल्फाज की अदायगी जो है वो बहुत खूबसूरत है। उसकी खूबसूरती की वजह क्या ये है कि वो बस खूबसूरत तौर पे आप अदा करते हैं या आप उस तरफ खास तवज्जो देते हैं कि लफ्ज बिगड़ने ना पाए? लफ्ज का मफहूम जो है बाज दफा जी जी, अगर गलत अंदाज से उसकी अदायगी हो तो उसका मतलब बदल भी जाता है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और कई अच्छे गाने वाले, बहुत अच्छे गाने वालों में ये खामी पाई जाती है। जी, आपने भी शायद महसूस किया होगा। आपके यहाँ जो ये बात है तो क्या आपने इसकी तरफ खास तवज्जो दे रखी है? जी हाँ, बस ये खुशकिस्मती थी मेरी कि जब मैंने रेडियो प्रोग्राम शुरू किया वहाँ कराची, तो क्लासिकल के साथ साथ फिर मैं लाइट क्लासिकल में जब आया तो गज़लें वहाँ 2-4 तर्जें मेरी अच्छी बन गई। तो उस वक्त खुशकिस्मती से गाइड करने वाले मुझे बहुत बड़े लोग और अच्छे लोग मुझे मिले, जैसे कि अल्लाह बख्शे मरहूम ज़ैद बुखारी जी, डायरेक्टर जनरल थे रेडियो पाकिस्तान के, वो सलीम गिलानी साहब। तो इसी तरह इन्होंने गाइड किया मुझे। और जबकि मैं उर्दू का पढ़ा हुआ नहीं था पहले। अच्छा। हाँ, बचपन में मुझे मौसीकी की जब तालीम शुरू कराई वाले साहब ने तो सारा वक्त मौसीकी में ही सर्फ होता था, सुबह से, यानी सुबह 4 बजे से रात के 10-11 बजे तक। तो उस दौरान में एक मास्टर आते थे, हिंदी और संस्कृत पढ़ाते थे। जबकि राजे महाराजों ने कहा भी वाले साहब को कि इनको कॉलेज राजकुमारों के साथ भेज दीजिए तालीम के लिए। तो वाले साहब ने मना किया कि नहीं, इसको जो तालीम देनी चाहिए वो हम दे रहे हैं, और इसको हमने न वजीर बनाना है न मुंशी बनाना है, इसको उस तालीम की हमें जरूरत नहीं है। तो इस तरह वो हिंदी संस्कृत की तालीम थी मुझे शुरू में। बाद में पाकिस्तान में आके मैंने उर्दू थोड़ी सी पढ़ी। तो बाद में यही 2 हस्तियां जो मुझे मिली गाइड करने वाले गजलों में, तो मेरा अपना भी शौक था कि अब गजल भी गाऊं तो उसमें कोई गलती ना हो। तो मैं खुद इनसे खोद के पूछता था कि ये इजाफत किसको कहते हैं और इसका क्या मतलब है। तो बड़ी अच्छी मिसालें इन्होंने दी मुझे और गाइड किया, तो मैं समझा। और फिर गजलों को खुद भी पढ़ कर उसके शेर को समझना, जहां न समझ आए वहां मैं किसी अच्छे पढ़े लिखे अपने रेडियो के किसी बड़े ऑफिसर से पूछ लिया, या बुखारी साहब से ही पूछा, गिलानी साहब से पूछा कि जी इसका क्या मतलब है। तो मतलब बताया। मतलब को लेकर उसके बाद उसके मुताबिक राग तलाश करना, कभी इसका मतलब अगर ये है तो किन सुरों में ये मतलब जाहिर होता है, कौन सा राग इसको सूट करेगा। हाँ। तो वही राग तलाश किया, फिर उसमें वो तर्ज बनानी। तो इजाफत के मुतालिक तो उन्होंने फिर, जैसे कि अब ये गालिब की गजल है, वो फिराक और वो विसाल कहाँ, वो शबो रोजो माहो साल कहाँ। अब ये हर लफ्ज के ऊपर इजाफत आ रही है। तो वो शबो रोजो माहो साल, साल तक, यानी हम इसको ब्रेक नहीं दे सकते। एक सिलसिला एक ही है। तो इस किस्म की मिसालें मुझे मिली, तो मैं खुद भी फिर समझा इसमें। तो उसके मुताबिक ही फिर राग तलाश करता था। तो यही वजह थी कि जो गजलों की तकसीम ठीक हो गई। बाद में गाते गाते मुझे भी पता लग गया कि मोहब्बत को मोहब्बत कहना या मोहब्बत कहना है। हाँ, या मोहब्बत। हाँ, मोहब्बत, जैसे कि अभी आप फरमा रहे थे जी। तो तर्ज बाज अच्छी बन जाती है तो कंपोजर मजबूर भी करते हैं कि नहीं भाई, वो ये तर्ज बिगड़ रही है, लिहाजा इसको तर्ज को नहीं बिगड़ने दो, लफ्ज को बिगाड़ दो, लफ्ज बिगड़ता है बिगड़ने दो। तो पहले तो हम मान लिया करते थे, लेकिन बाद में मैंने कहा नहीं साहब, हम नहीं मानेंगे कि मोहब्बत नहीं कहेंगे, लफ्ज है मोहब्बत है, या मोहब्बत जैसे आप हमारे।
تو کچھ فائٹ کی میں نے لوگوں کے ساتھ، تو وہ خود بھی مانے، تو اس طریقے سے وہ بچاؤ ہو اچھا، گیا. آپ کا تعلق ریڈیو سے بھی ہے، اسٹیج سے بھی ہے، ٹی وی سے بھی ہے اور فلم سے بھی ہے. اسٹیج کا مطلب یہ کہ آپ اسٹیج پہ بھی گاتے ہیں. آپ کو زیادہ لطف کس میں آتا ہے؟ لطف تو پھر اس میں دیکھیے ریڈیو اور اسٹیج، کچھ اخبار والوں نے مجھ سے سوال بھی کیا تھا کہ آرٹسٹ کہاں سے بنتا ہے، تو خیر یہ بھی بتاتا ہوں میں، لیکن لطف والی بات پہلے بتا دوں کہ لطف وہ زیادہ ہوتا ہے بہتر، وہ زیادہ مزہ آتا ہے اس میں کہ بغیر نشانے کے اور نشانہ لگایا جائے اور نشانہ صحیح بیٹھے، یعنی ناممکن چیز ممکن ہو جائے تو اس میں بہت بڑی خوشی حاصل ہوتی ہے انسان کو. تو اسی طریقے سے ریڈیو کی یہ ٹریننگ ہے، تو اس میں یعنی مین لفظ کیا کہا تھا آپ نے سوال کا؟ نہیں، میں نے یہی کہا نا کہ آپ کو زیادہ لطف کس چیز میں آتا ہے؟ ہاں، تو لطف میں یہ ہے کہ جب کسی چیز کو میں حل کر لیتا ہوں اس میں، تو ریڈیو کی کنسرٹ، کیونکہ وہ ہم گا رہے ہیں، پبلک بھی سن رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ ریلے بھی ہو رہا ہے، لاکھوں کروڑوں آدمی سن رہے ہیں، تو اس میں جب کامیابی اللہ دیتا ہے تو اس کا زیادہ لطف آتا ہے. کیا بھلا مجھ کو پرکھنے کا نتیجہ نکلا، کیا بھلا مجھ کو پرکھنے کا نتیجہ نکلا، زخم دل نظروں سے بھی گہرا نکلا، کیا بھلا مجھ کو پرکھنے کا نتیجہ نکلا. شعلہ تھا جل بجھایا، شعلہ تھا جل بجھایا، خبر مجھے نہ دو، شعلہ تھا جل بجھا، ہوائیں مجھے نہ دو، میں کب کا جا چکا ہوں، صدائیں مجھے نہ دو، شعلہ جل بجھا. اسٹیج اور ریڈیو کا جو مائک ہے، یہ دونوں اتنے اہم ہیں کہ اس میں اگر غلطی ہو جائے انسان سے تو وہ سننے والے کان تک پہنچ جاتی ہے. تو اس میں اگر ہم سمپورن 2 گھنٹے 3 گھنٹے گا کے ہٹتے ہیں اور تھرو آؤٹ کہیں کوئی غلطی نہیں ہوئی تو وہ زیادہ لطف آتا ہے اس کا کہ شکر ہے، اور نفلیں پڑھتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہاں کامیابی ہوئی تو یہاں زیادہ لطف آتا ہے. زندگی کے بارے میں آپ نے کیا سوچا تھا؟ آپ کا خیال تھا کہ آپ کو اتنی شہرت ملے گی، اتنے لوگ آپ کے مداح ہوں گے؟ کبھی آپ کو یعنی اس شہرت سے پہلے خیال تھا کہ آپ کی محنت اور لگن آپ کو ایک دن اس دن سے بھی ہمکنار کرائے گی؟ نہیں، میں نے شہرت کو تو میرے ذہن میں نہیں تھا کہ شہرت تو اتنی ہو یا نہ ہو، لیکن ایک بات ضرور تھی میرے ذہن میں کہ جو کام کرو اس کو الف سے یہ تک، یعنی اے سے زیڈ تک سمپورن، یعنی بالکل کہیں سے کوئی رکاوٹ نہ ہو اس میں، اور کامیابی حاصل کرے آدمی.
جیسے کہ اب لوگ سنتے ہیں میرا انٹرویو کہ میں ڈیزل میکینک بھی ہوں، گیزومیکس پیٹرول انجینئر بھی ہوں، اور ایگریکلچر کا بھی ڈپلومہ ہے میرے پاس. میں ذمہ داری میں بھی لیل پور میں جو ایگریکلچر فارم ہے وہاں کے ڈپلومہ بھی ہے میرے پاس. یہ باتیں آپ اپنے بارے میں مجھے بتا رہے ہیں؟ جی میں اپنے بارے میں بتا رہا ہوں. تو مجھے خود یعنی میں سمجھی چلا آپ نے پتہ نہیں انٹرویو میں پہلے بھی ایک دفعہ انٹرویو میں دیا تھا میں نے. اچھا. اخبار میں سے میرے خیال اس میں نگار پیپر میں لکھا تھا. اچھا. تو دوسرے ملکوں میں یہ یقین نہیں کیا لوگوں نے کہ یہ کیسے ڈیزل میکینک ہو سکتا ہے، کیسی. ہاں نہیں کمال ہے. تو یہ شوق تھا بچپن سے مجھے گانے کے ساتھ ساتھ مشینری کا. اچھا. تو اس میں یہ یعنی ہمت مردہ مدد خدا. ہاں. تو کامیابی جو ہے نا وہ شوق یہ تھا کہ جس کام میں ہاتھ ڈالو اس کو پورا کرنا ہے. تو اسی طرح جب گانے میں بھی غزلوں کے پیچھے پڑا تو غزلوں میں بھی ایک یہی چیز لی کہ اس کو اگر کرنا ہے تو پھر ایک نئے انداز میں ایسے رستے سے نکلو کہ جو اور کسی اور آرٹسٹ نہیں نکلا ہو. تو کلاسیکل رنگ میں غزلیں نہیں گائیں کسی نے، یعنی دھنیں بنی ہیں غزلوں کی لیکن کلاسیکل رنگ نہیں، پیور کلاسیکل نہیں اپنایا. تو یہ جنون تھا کہ غزل گانی ہے تو کچھ الگ طریقے سے نکلو، فلمی گانوں میں بھی ایکسپریشن دو، کچھ الگ دو. لیکن آپ جب فلمی گانا گاتے ہیں تو آپ سچویشن کو سمجھتے ہیں کہ یہ کون سی سچویشن کا گانا ہے؟ جی ہاں بتاتے ہیں، وہ ڈائریکٹر بتا دیتے ہیں. اچھا. یہ سچویشن وہاں یہ کیفیت ہے ہیرو کی. ہاں. تو اس کے مطابق پھر تھوڑا سا آواز میں بھی وہ بات پیدا کرنی پڑتی ہے. ہاں. کچھ ہم کرتے ہیں، کچھ آگے پکچرائزیشن جس آرٹسٹ پہ بھی ہوتی ہے، غزل یا گیت یا فلمی گانا، آگے سے وہ ہیرو جو ہے وہ بھی کوشش کرتا ہے اسی کے سچویشن پہ آ جائے گا. آپ ہمیں کوئی بتا سکیں گے کوئی آپ کی خاص شخصیت کے بارے میں کوئی بات، مثلا کوئی پسندیدہ عادت جو آپ کو لگتی ہے کہ ہاں یہ عادت اچھی ہے؟ عادت بس یہ ایک عادت یہی ہے، کوشش کرتا ہوں کہ میری بات سے کسی دوسرے کو کا دل نہ دکھے. کوشش یہ کرتا ہوں کہ ایسا کام کوئی نہ ہو جائے کہ کوئی دوسرے آدمی کو تکلیف ہو یا میری ذات سے دوسرے کو تکلیف پہنچے. تو یہ ایک عادت ہے، کوشش ہے میری. اور کوئی ایسی عادت آپ کی جو آپ کو ناپسند ہو، آپ چاہتے ہو کہ یہ چھوٹ جائے تو اچھا ہے؟ ہاں بہت سی عادتیں ہیں کہ مثلا سگریٹ اب چھوڑ رہا ہوں میں، سگریٹ کافی کم کر دی میں نے، یہ مجھے بری لگ رہی ہے. تو واقعی آپ کو نہیں پینا چاہیے، گلے کے لیے بھی زیادہ اچھا نہیں. میں 24 گھنٹے میں کہیں 4-6 سگریٹوں پہ آ گیا ہوں. اچھا. کچھ حوصلہ افزا لوگوں نے مجھے مجبور کیا. اچھا. اور باقی چیزیں بھی جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھیں وہ بھی میں نے. ویسے طبیعت کے کیسے ہیں آپ؟ طبیعت کا میں کوشش تو کرتا ہوں کہ کوئی میری طبیعت سے ہر آدمی خوش رہے، کسی کو تکلیف نہ ہو. اچھا. مثال کے طور پہ آپ کے اپنے بچے جو ہیں وہ آپ سے ڈرتے ہیں؟ ہاں ادباً ڈرتے ہیں وہ. اچھا. باقی کوئی اتنا یعنی آپ اگر گھر آئے تو خوف و ہراس تو نہیں پھیل جاتی؟ باقی گھروں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ ابو آ گیا بس بیٹھ جاؤ. نہیں ہاں خوف تو نہیں ہوتا وہ خوف، لیکن ادباً خوف طاری ہو جاتا ہے. اچھا. اس کے قائل ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک ہے، ادب کرنا چاہیے بچوں کو. اچھا. لیکن ویسے ان کو خود میں جہاں جہاں وہ گھومنا چاہتے ہیں گھماتا ہوں، فلمیں دکھاتا ہوں، اور جو ان کا شوق ہوتا ہے وہ. آپ کے اور شوق کیا ہیں؟ میرا شوق کوئی شوق نہیں، مجھے کوئی چیز دنیا میں نہیں اچھی لگتی سوائے اسی موسیقی کے. اچھا. اور میں تنہا پسند بھی ہوں کہ تنہائی میں مجھے موسیقی کی دھن سوچنے میں، یعنی اپنا خیالی پلاؤ کہہ لیجیے یا اپنی جو ایک تصور فلم جو بناتا ہوں گانے ہی کے لیے، وہ تنہائی میں مجھے وقت ملتا ہے تو اس لیے میں تنہا پسند بھی ہوں. کچھ آگے آئندہ اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ عزت سے زندگی باقی جو ہے گزر جائے، لیکن جو گزر چکی ہے میں بہت اچھی طریقے سے کافی مطمئن ہوں میں، اور اللہ کی مہربانی ہے کہ توقع سے کہیں اللہ نے مجھے عزت آبرو دی اور خوشی دی ہے. بہت بہت شکریہ مہدی حسن صاحب. ایک مرتبہ پھر میں اپنی طرف سے اور سامعین کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ گوناگون مصروفیات کے باوجود، کیونکہ ریڈیو سے آپ کا اتنا پرانا تعلق اور وابستگی رہی ہے، آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے اور ہم سے آپ نے بات چیت کی. اجازت دیجیے. خدا حافظ. خدا حافظ. خوابوں میں تو ہے
خیالوں میں تو ہے، خوابوں میں تو ہے، خیالوں میں تو ہے، جدھر دیکھتا ہوں تو ہی روبرو ہے، خوابوں میں تو ہے، خیالوں میں تو ہے۔ ابھی آپ شہنشاہ غزل مہدی حسن سے کیا گیا خصوصی انٹرویو سن رہے تھے۔ انٹرویور تھیں ممتاز براڈ کاسٹر یاسمین طاہر اور پروڈیوسر تھیں نسرین رضا کاظمی۔ یہ انٹرویو آج سے 31 سال قبل لاہور ریڈیو کے اسٹوڈیوز میں پروڈیوسر نسرین رضا کاظمی نے ریکارڈ کیا تھا۔